بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ، لیکن اہمیت کے لحاظ بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے تھام لیا کرے۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں مگر بہت مشکل۔ اور جانتی ہو ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہے تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ ہمت کرو کچھ تفصیلات کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، کچھ باتوں اور یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی، اور کچھ انسانوں کے رویوں کو بھی۔ اگر تم ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کرو گے تو تمہاری میموری منفی خیالات و تصورات سے بھر جائے گی۔ نتیجتاً زندگی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو کر رہ جائے گی۔ ہمت کرو، ڈیلیٹ کرو اور پرسکون رہو۔ معافی، شکریہ اور اظہار محبت، ان تینوں چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کسی چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا ہے، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے سے بہتر کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری کی بجائے اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ کا یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق ہی سے ہوتی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی کتار میں ہی رکھنا میرے مالک،
تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے بہت ساری مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونجتی ہے اس 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ محبت آپ کو بتاتی کہ آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، برداشت کتنی ہے، آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ مانگنا، گڑ گڑانا، جھکنا، عزت نفس گرانا کیا ہوتا ہے؟ محبت عقل مند لوگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ محبت کے لیے بے وقوف ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ جلد بدل لیتے ہیں۔ آپ عورت کی عزت کریں اسی لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ مرد ہیں۔ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے تھے۔ تنگ نظر اور تنگ دل لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات کو سراہ نہیں سکتے اور دوسروں کی قابلیت کو مان نہیں سکتے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اس لیے بھی سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ رب کی پہچان۔ لوگوں کو رب والا بنا دے، حق کے راستے کی پہچان کروا دے۔ سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے۔ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پہ رحم آتا۔